پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن پھر ہم، یعنی اس دن اللہ فرماتا ہے ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے. یہ بہانے بنانے نہیں چھوڑتے نا، تو ان کے منہ سیل کر دیں گے. نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے پھر ہاتھ بولیں گے اللہ اکبر، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا رہا. اللہ اکبر، جسم ہی انسان کا اس کے خلاف گواہ ہو جائے گا. اور یہ اجازت نہیں ہوگی، یعنی پورا جو دنیا میں اجازتیں ملی ہوئی ہیں، یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے، یہ مہلت ختم ہو چکی ہوگی، دارالعمل سے دارالجزا کی طرف منتقلی ہو چکی ہوگی. تو وہاں نہ تو کسی دلیل پیش کرنے کی اجازت ہے، کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہوگی کافروں کو. ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے عتاب میں، اللہ کے غصے میں کوئی کمی کر سکیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. اور عتبہ، العتبہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب رضامندی بھی ہوتا ہے. عتبہ کا معنی رضامندی، تو استعتاب کا پھر معنی ہوگا رضامندی چاہنا یا معافی چاہنا یا ناراضی دور کرنے کی خواہش رکھنا. تو گویا ولا ہم یستعتبون، یہ وہاں پہ اللہ کی ناراضی دور کرنے کی خواہش رکھیں گے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. ولا ہم یستعتبون، یہ ایسا کر نہیں سکیں گے، وہاں پہ ان کی اجازت ہی نہیں ہوگی. اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ آج معافی مانگ لو، آج راضی کر لو، آج عتاب میں کمی کر لو. ایسا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہاں ان سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ولا ہم یستعتبون کا مطلب ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں. اس لیے بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان کو توبہ کے لیے نہیں کہا جائے گا، کہ اس وقت ان سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب انسان اس دارالعمل سے دارالجزا کی طرف منتقل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب موت کی ہچکی نہیں بندھتی، جب تک موت کی ہچکی نہیں بندھتی. اور ہچکی بندھتے بندھتے یہاں سے گلے سے غر غر کی جو آواز آتی ہے اور خر خر کی جو آواز آتی ہے، اس آواز آنے تک گویا موت کی ہچکی سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. اور جب موت آ گئی تو پھر توبہ قبول نہیں ہونی. اللہ، لہٰذا وہاں ان سے نہ توبہ کے لیے کہا جائے گا، نہ معافی چاہی جائے گی ان سے، نہ ان کو کوئی موقع ایسا دیا جائے گا کہ وہ اللہ کی ناراضگی کو دور کر لیں. اس لیے کہ یہ سارے مواقع دنیا کی اس زندگی میں مل چکے، حجت تمام ہو چکی، دارالعمل سے دارالجزا کی طرف منتقلی ہو چکی. اللہ اکبر. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ظالم اپنے عذاب کو دیکھ لیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے قیامت والے دن، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اور وہ عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، کوئی ڈھیل دی جائے گی. اللہ اکبر. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ عذاب کے لیے بالکل جب لے جائے جا رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو کوئی مہلت مل جائے، اور نہ ہی عذاب کے اندر کمی ہوگی نہ وقفہ ہوگا. مہلت ملنے کا مطلب ہے وقفہ نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ کا مطلب اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں، کمی نہیں کی جائے گی کہ عذاب کم ہو جائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ اکبر. اور جب وہ لوگ جو شرک کرتے تھے وہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے تھے، قالوا تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ تھے ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر. اے اللہ، تیرے علاوہ، تیرے سوا جن چیزوں کو، جن شریکوں کو ہم پکارا کرتے تھے یہ ہیں وہ. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ جو شریک ہیں وہ سارے کے سارے ان کی طرف بات لوٹائیں گے، ان کی طرف بات پھینکیں گے. إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ تم جھوٹے ہو. اللہ اکبر.
اب یہ ویسے تو قیامت والے دن کا تذکرہ فرما کے عذاب کا ذکر کر کے انذار کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، جو کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ سورہ نحل کا جو پورا موضوع ہے اس میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین کو انذار بھی ہے، دھمکی بھی ہے، ڈراوا بھی ہے، تنبیہ بھی ہے۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں یہ تنبیہ سے متعلق ہیں کہ جو قیامت کا تذکرہ کر کے تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں اگرچہ مختلف جگہوں پر بیان ہوئیں، لیکن وہ غور کرنے کی باتیں ہیں کہ وہ کون سے شریک ہیں جو قیامت والے دن انکار کر دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو اس سے مراد یا تو وہ شخصیات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف بت نہیں ہیں بلکہ شخصیات ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی اللہ کے سوا، اور وہ انکار کر دیں گے اپنے مشرکوں سے اور اپنے پوجنے والوں کو کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ یا پھر اگر یہ شخصیات نہیں تھیں، بت وغیرہ تھے، تو بت بھی تو شخصیتوں کے نام پر بنتے تھے۔ اس میں بھی بڑی تفصیلی بات ہو چکی کہ عرب کے اندر جو بت بنائے جاتے تھے اور بت پرستی کا اور بت گری کا جو رواج ہوا ہے وہ بھی شخصیت پرستی کا ہی ایک مظہر تھا، لہٰذا وہ شخصیتیں جن کو پوجا جاتا تھا وہ سارے کے سارے انکار کر دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اگر کوئی فرشتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی نبیوں کی پوجا کرتا تھا، کسی نے نبیوں کو خدا بنا لیا، یا کسی نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، یا کسی نے کسی بھی شخصیت کو اللہ کے علاوہ پکارنا مناسب سمجھا اور اللہ کے سوا ان کو وہ اپنا ملجا و ماوا سمجھتے رہے اور کسی اور کو پکارتے رہے اللہ کو پکارنے کی بجائے، اور وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز، ساری سرگرمیاں جو صرف اللہ کے لائق شان ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، وہ غیر اللہ کے ساتھ کرتے رہے۔ تو ایک تو یہ وہ شریک ہیں کہ جو انسان تھے، فرشتے تھے، یا گویا کوئی بھی وجود رکھتے تھے، اور وہ بول کے کہہ دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پتھروں کی، مٹی کی ڈھیریوں کی، یا جڑی بوٹیوں کی، درختوں کی، مظاہر فطرت کی، ستاروں کی، سورج کی پوجا کرتے تھے، تو جتنے بھی معبود ان کے تھے، معبودان باطل، اور جن کو وہ اللہ کے مقابلے میں شریک کے طور پر مانتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے اور ان کو پکارتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زبان دے دے گا، اور وہ گویا ان کو ان کا قول، ان کی بات لوٹا دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ واللہ عالم، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، متشابہات میں سے ہے، یہ مکالمہ کس طرح سے ہوگا اور کیسے ممکن ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ وہ آگے سے یہ بات ان کی طرف ڈالیں گے، یعنی بات پھینکیں گے، پھینک ماریں گے کہ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم تو جھوٹے ہو۔ تو اب کیا یہ جھوٹ ہوگا کہ وہ شرک کرتے رہے؟ وہ تو انہوں نے تو کہا یہ والے ہمارے شریک ہیں جن کو اے اللہ ہم تجھے چھوڑ کر ان کو پکارتے رہے یا تیرے سوا ان کو پکارتے رہے، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ لَكَاذِبُونَ، انہوں نے آگے سے کہہ دیا یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جھوٹ کیا یہ ہوگا کہ یہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا جس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں؟ کیا اس کو جھوٹ فرمایا جا رہا ہے؟ نہیں، اس کو جھوٹ نہیں، وہ تو سچ ہے۔ شرک تو وہ کرتے رہے، مشرکین تو تھے، قرآن کی آیت شروع ہی وہاں سے ہو رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ جن اپنے شریکوں سے کہیں گے جن کے ساتھ شرک کرتے رہے، مشرک تو تھے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، شرک کرنے والے بھی تھے اور جو پوجے جانے والے تھے وہ بھی، تو سارے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، تو وہ جب کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تو جھوٹ یہ نہیں ہے کہ یہ شرک نہیں کرتے تھے، شرک تو کرتے تھے۔ البتہ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہستیاں جو نیک ہستیاں جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے رہے، وہ اس سے واقف ہی نہیں تھے کہ یہ لوگ ہمیں پوج رہے ہیں، یا پھر اگر ان کو معلوم بھی تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا کردار جھوٹا ہے۔ یہ ہے جو انکم لکاذبون، تم جھوٹا کردار پیش کرنے والے لوگ۔ اور یہ جو بات ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا، یہ قرآن کے دیگر مقامات پر بھی یہ واضح ہوتی ہے، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن اپنی تفسیر کرتا ہے۔ جیسے سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ وہ جن کو پوجا جایا کرتا تھا اور جن کو یہ پوجا گیا دنیا میں، وہ قیامت والے دن کہہ دیں گے کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری اس پوجا سے، اس عبادت سے ناواقف تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ تم ہماری پوجا کر رہے تھے۔ تو گویا وہ اس وجہ سے کہیں گے کہ انکم لکاذبون، کہ تم جھوٹے ہو۔ تو گویا مشرکین ہر طرف سے رہ جائیں گے، اللہ سے اجر لینے سے اس لیے رہ گئے کہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہی نہیں تھے اور اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتے رہے، اور جن کو یہ معبودان باطل کو اللہ کے سوا پوجتے رہے، وہ ویسے ان کو ڈس اون کر دیں گے، ان کو بھی اور ان کے کیے ہوئے شرک کو بھی، ان کی عبادت کو بھی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اس دن وہ جو سارے شریک ہیں، وہ جو سارے مشرک ہیں، وہ اللہ کے سامنے اطاعت ڈالیں گے۔ القوا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف ڈالیں گے، یومئذ، اس دن، السلم، سلم کہتے ہیں فرما برداری کو، وہی جو مسلمون والا پہلے جو بات ہو چکی کہ وہ فرما برداری کرنا چاہیں گے، اللہ کے سامنے فرما برداری کا اس وقت اقرار کریں گے اور اللہ کے سامنے اس وقت اظہار کریں گے کہ یا اللہ ہم تو فرما بردار لوگ ہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اس دن وہ اللہ کے فرما بردار بننا چاہیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ دنیا میں وہ جھوٹ گھڑتے رہے وہ سب غائب ہو جائے گا، ان سے گم ہو جائے گا، ان کی کسی بات کی، کسی ان کے ادا کیے ہوئے کردار کی اور گزاری ہوئی زندگی کی کوئی ایک حرکت، کوئی ایک عمل ان کے کام نہیں آئے گا، ہر چیز گم ہو جائے گی، ختم۔ جو انہوں نے بناوٹی نظریات بنائے ہوئے تھے، بناوٹی عمل بنائے ہوئے تھے، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس دن جا کے کہیں گے اللہ آج ہم تیرے فرما بردار ہیں۔ اس دن کی فرما برداری کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ وہ تو دار الجزا ہے، وہاں پہ جتنا مرضی کوئی شخص القوا الی اللہ السلم کرتا رہے، وہ جتنا مرضی اللہ کا فرما بردار بننے کی کوشش کرتا رہے، اس دن فرما بردار بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ فرما برداری جو کام آئے گی وہ دنیا میں کی ہوئی فرما برداری کام آئے گی۔ اللہ، مگر نہ وہاں تو ہر کافر کا دل کرے گا کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، اور اس کا دل یہ بھی کرے گا کہ وہ سجدہ کرے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن کہا جائے گا نا کہ سجدہ کرو، تو ان سے سجدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو اس دن بھی وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے۔ اللہ، فلا یستطیعون، اس دن وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے، کرنا تو چاہیں گے۔ اس دن سجدہ اللہ کو وہی کریں گے جب اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، تو سجدے میں وہی گریں گے جو دنیا میں اللہ کو سجدے کرتے رہے۔ کافر بھی وہاں سجدہ کرنا چاہے گا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر بھی سجدہ کرنا چاہے گا، لیکن وہ بجائے اللہ کے سامنے جھکنے کے اور اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت تختے کی بنا دے گا، بالکل یعنی سالڈ ہو جائے گی ان کی پشت، اور وہ آگے کو جھکنے کی بجائے پیچھے کو گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ اس دن کی رسوائی ہے کہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکتے۔ تو اس دن آدمی جتنا مرضی فرما بردار بننے کی کوشش کرے، اس دن کی چیز کوئی کام نہیں آئے گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، دنیا میں جو جھوٹ مانتے تھے، جھوٹ گھڑتے تھے، وہ سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گم ہو جائے گا، اور اب وہاں پہ بالکل وہ رڑے پہ کھڑے ہوں گے۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہ گویا اس انذار کا خلاصہ ہے کہ ہر وہ شخص اور وہ سارے لوگ الذین کفروا، جنہوں نے اللہ کی ساری باتوں کا انکار کیا، کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے، زدناہم عذابا، یعنی خود بھی کفر کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یا تو وہ کافروں کے پیشوا تھے، مشرکوں کے پیشوا تھے، شرک کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو، کفر کی طرف بلاتے رہے، یا جو نیکی کی طرف یا توحید کی طرف جانے والے ہیں ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑے کرتے رہے، چاہے نظریاتی طور پر رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے، چاہے عملی طور پر رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے۔ لوگوں کی سمجھ نہیں آنے دیتے تھے کہ اصل دین کیا ہے،
اصل کرنے کے کام کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو الذین کفروا، جنہوں نے خود بھی کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، ان کو ہم عذاب میں اضافہ کر دیں گے ان کے عذاب کے اوپر۔ اللہ اکبر، یعنی ان کو دوہرا عذاب ہوگا، ایک تو اس چیز کا عذاب جو انہوں نے خود کفر کیا، خود شرک کیا، اور خود وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو اپنے کفر کی سزا بھگتیں گے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسرے لوگوں کے کفر کی سزا بھی بھگتیں گے جن کو وہ لوگ دین کی طرف جانے نہیں دیتے تھے اور رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر علم کے اپنی جہالت کی بنیاد پر گمراہ کیا، ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور ان کے اوزار، ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے قیامت والے دن جن کو یہ بغیر علم کے یعنی جہالت کی بنیاد پر گمراہ کرتے رہے۔ اس لیے فرمایا زدناہم عذابا فوق العذاب، ان کے ہم عذاب میں اضافہ کر دیں گے، فوق العذاب، ان کے عذاب کے اوپر، بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے۔ یعنی ایک تو یہ کہ بندہ خود غلطی کر بیٹھتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو خود بھی کفر کرنا، دوسروں کو بھی کفر کی طرف لانا یا ان کو ایمان کے راستوں سے روکنے کی کوشش کرنا، اس سے بڑا فساد اور بگاڑ کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ فسادی تھے، بگاڑ پیدا کرتے تھے، اس لیے ان کو دوہرا اور دگنا عذاب ہوگا اور ان کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، علیہم، جو ان کے اوپر گواہی دے گا، من انفسہم، وہ انہی میں سے ہوگا، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم ان سب کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے، ونزلنا علیک الکتاب، اور آپ کے اوپر ہم نے کتاب نازل کی ہے، تبیانا لکل شیء، جو واضح کر دینے والی ہے، خوب وضاحت کے ساتھ، لکل شیء، ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے، وہدی ورحمہ وبشریٰ، سبحان اللہ، اور وہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، للمسلمین، ہر اس شخص کے لیے جو مطیع اور فرما بردار ہو جائے اور اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے، اس کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ اچھا جی، ہر امت میں ہم ایک شہید کھڑا کریں گے، گواہ کھڑا کریں گے، کون؟ یعنی ظاہر ہے نبی گواہ ہوگا، ہر امت کا نبی اس کی گواہی دے گا، اور سارے نبیوں کی جو گواہی ہوگی اس پر گواہی دیں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور آپ کی امت گواہی دے گی۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں، آیت نمبر 143 کے اندر، اور یہ ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اندر بھی یہ مضمون پڑھا، اور اسی طرح یہاں سورۃ النحل کی آیت نمبر 84 میں بھی پیچھے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا کے الفاظ آئے، اور اب یہ آیت نمبر 89 کے اندر یہی الفاظ ہیں، اور اسی طرح کے الفاظ سورۃ القصص کی آیت نمبر 75 کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ، اور اس کا خلاصہ یہ ہے ان ساری باتوں کا، اگرچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں بھی، اور وہاں سے آپ یہ بات دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کون کون گواہ کھڑا کرے گا، اور اس کی تفصیل یہ ہے، اور اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نبی کی امت جو ہے، ہر نبی اس کے اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور ان سارے نبیوں پر جو گواہ ہوں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بھی فرمایا اور بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا بہت ساری احادیث ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نوح علیہ السلام کو خطاب فرمائے گا اور نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ بتاؤ نوح، کیا تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے نعم اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں اللہ کا پیغام، میرا پیغام نوح علیہ السلام نے پہنچا دیا تھا؟ تو وہ آگے سے کہیں گے ما جانا من نذیر، کہ ہمارے پاس تو ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اب دیکھیں بیان میں یہ دونوں کے بیانات میں تضاد ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے پہنچا دیا، اور امت کہے گی ما اتانا من نذیر یا ما جانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ اس موقع پر، بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے کہ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے نوح بتا اس پر تیرے لیے گواہی کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ من یشہد لک، کون گواہی دے گا؟ سبحان اللہ۔ تو اس پر نوح علیہ السلام وہاں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے کہیں گے کہ میری گواہی محمد و امتہ، میری گواہی دیں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے گواہی دیں گے؟ یعنی سابقہ انبیاء کے اوپر ہمیں گواہی دینی پڑے گی تو ہم کیسے گواہی دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو باتیں بتائی ہیں تم اس بنیاد پر گواہی دو گے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھیں باتیں، اور اللہ کے قرآن میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اس میں یہ ساری باتیں بیان ہوئیں، لہٰذا قرآن کی بنیاد پر سابقہ انبیاء سارے کے سارے ٹھیک تھے، ہر ایک نے پہنچا دیا۔ قرآن نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ سارے نبیوں میں نے، ہر نبی نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا۔ لہٰذا اس بنیاد پر جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آیت نمبر 143 سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا عَلَيْهِمْ شُهَدَاءَ یا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ یہ امت وسط بنی تو گویا اس وجہ سے، اس بنیاد پر یہ امت گواہی دے گی سابقہ نبیوں کے ان اعمال کے اوپر، یعنی سابقہ نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اس بات کی گواہی دے گی۔ اور اس پر جو ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ اور یہ ہے خلاصہ اس طرح کی آیات کا جو میں نے عرض کر دیا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، پھر سب پر گواہی جو ہے، سب کے اوپر گواہی جو ہوگی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے نازل کی ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کتاب تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے، وَهُدًى، اور ہدایت کے طور پر بھیجی ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت کے طور پر، یعنی تِبْيَانًا واضح کرنے کے لیے، ہر چیز واضح کرنے کے لیے، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، وَهُدًى اور ہدایت، وَرَحْمَةً اور یہ رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ اور خوشخبری ہے، لِلْمُسْلِمِينَ ہر اس شخص کے لیے جو اطاعت اور فرمانبرداری کا دم بھرتا۔ اب یہاں پہ دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے وہ اللہ ہی نے کی ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ساتھ جو ان کی 4 صفات یہاں قرآن کی بیان ہوئی ہیں، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ ہر چیز کو واضح کرتا، ہر چیز کی وضاحت کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے، وَهُدًى اور پوری کامل ہدایت کے لیے، وَرَحْمَةً اور یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہونے کے اعتبار سے، وَبُشْرَىٰ اور خوشخبری ہے
للمسلمین۔ تو یہ چاروں صفات جب ہم ذکر کرتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن پڑھنے سے بہت ساری باتوں کی سمجھ نہیں آتی اور وضاحت نہیں ہوتی، قرآن پڑھ کر بھی بہت ساری چیزوں کی وضاحت نہیں ہوتی۔ تو پھر تبیان لکل شیء کا کیا مطلب؟ مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ تو نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز قائم کیسے کرنی ہے، اس کی وضاحت قرآن سے تو نہیں ہوتی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا ہر شخص پر جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو فرض کیا گیا ہے۔ تو حج کیسے کرتے ہیں اس کی وضاحت تو قرآن نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کا ذکر تو ہے، آتوا الزکوٰۃ، لیکن کیسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کی شرح کتنی ہے، دینی کس کو ہے، اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ تو ظاہر ہے قرآن سے نہیں پتہ چلتا۔ اگرچہ مصارف کی فہرست تو سورہ توبہ کے اندر آئی ہے، لیکن اس کی شرح کتنی، کتنے پرسنٹ دینی ہے، کیا ہر سال دینی ہے، کیا 6 مہینے بعد دینی ہے، کیا مہینے بعد دینی ہے، کیا آمدنی پر دینی ہے، اور کیا بچت پر دینی ہے، اس کی جتنی تفصیلات ہیں وہ تو ہمیں قرآن سے نہیں پتہ چلتی۔ وہ کہاں سے پتہ چلتی؟ وہ ساری تفصیلات وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ کیوں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہاں تبیانا لِكُلِّ شَيْءٍ جو فرمایا جا رہا ہے، پیچھے ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ نحل ہی کے اندر کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم نے قرآن نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے اوپر مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبیانا لِكُلِّ شَيْءٍ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وضاحتیں بھی شامل ہیں، اور نزلنا علیک الکتاب کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے یہ صرف کتاب کے حروف نہیں دیے بلکہ اس کی وضاحت بھی ہم نے نازل کی ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی شریعت کیا حکم دیتے تھے وہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا یہی معنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ اپنے مرضی سے نہیں بولتے، جب تک وحی نہیں آتی اس وقت تک وہ شریعت کا کوئی حکم نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک واقعے میں جہاں کسی کا جھگڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے، یعنی کسی نے اپنا مقدمہ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کا کہ اس شخص کے ساتھ میرا اختلاف ہو گیا، اعرابی کوئی آیا تھا، تو اس نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کا ملازم تھا اور وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا اس کی زوجہ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی، ہم تو یا تو اس کو رجم کریں گے یا اس کو کوئی سزا دیں گے، تو میں نے اس کے بدلے میں 100 بکریاں ان کو دے دیں اور ساتھ ایک غلام دے دیا، تو یوں ہمارا معاہدہ طے ہو گیا۔ تو اب بعد میں مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی اہل علم نے بتایا کہ یہ تو غلط ہوا ہے، یہ تو سزا نہیں تھی۔ اب وہ جو خاتون تھی وہ شادی شدہ تھی، اور یہ جو لڑکا تھا یہ غیر شادی شدہ تھا، اور بدکاری کی سزا یہ تو نہیں ہے کہ آپ 100 بکریاں دے دیں یا کوئی معاوضہ دے دیں، کوئی افزانہ دے دیں اور ایک غلام دے دیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے، سزا یہ تو نہیں ہے۔ تو کہتا ہے مجھے کسی نے یہ بتایا، کسی اہل علم نے، کہ یہ سزا نہیں ہے بلکہ اس کو تو رجم ہونا چاہیے، یعنی یہ شخص اس کو تو پتھر مار کے مار دینا چاہیے، یہ گناہ ایسا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان تقضی بکتاب اللہ، کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ کس کے مطابق فیصلہ فرما دیں؟ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا
لَأُقْضِيَنَّ، میں لازماً فیصلہ کروں گا، بِکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ. یعنی میں فیصلہ کس کے مطابق کر رہا ہوں؟ قرآن پاک کے، اللہ کی کتاب کے مطابق میں فیصلہ کر رہا ہوں. تو اللہ کی کتاب کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پہلا کام تو یہ کرو کہ اب یہ فیصلہ ہو رہا ہے کتاب اللہ کے مطابق. یہاں اللہ فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے کتاب نازل کی ہے، وضاحت ہے ہر چیز کی، اور ہر چیز کی وضاحت ہوتی ہی اس وقت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کریں. کیوں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے یہ قرآن دیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر وضاحت کریں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضاحت فرماتے ہیں تو وہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، منزل من اللہ. تو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز آپ نے بتائی، زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ کی تفصیلات آپ نے بتائیں، حج کی تفصیلات آپ نے بتائیں، اور خذوا عنی مناسککم، یہ ساری تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. تو تبیانا لکل شیء کا مفہوم پورا ہوا. تو اسی میں کتاب اللہ میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں بخاری شریف کی حدیث جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے ساتھ. کیا فیصلہ کی؟ فرمایا ایسے کرو کہ اس کی بکریاں اور غلام واپس کرو. یعنی وہ دو لوگ تھے نا جو جھگڑ رہے تھے، دونوں موجود تھے. اس کو کہا کہ اس کی بکریاں اور غلام واپس کرو، یہ سزا نہیں ہے اس کی. اب یہ فیصلہ کس کے مطابق ہو رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کے مطابق. لَأُقْضِيَنَّ بِكِتَابِ اللَّهِ. اور اللہ کی کتاب میں بکریاں اور غلام واپس کرنے کا پورے قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لَأُقْضِيَنَّ بِكِتَابِ اللَّهِ، میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بکریاں اور غلام جو واپس کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اللہ کے حکم سے کروایا، اور اس کو کتاب اللہ کہا کہ اللہ کے لکھے کے مطابق ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ صرف یہ وحی جلی نہیں تھا، بلکہ وحی خفی جو حدیث کی صورت میں ہمیں ملا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منزل من اللہ ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ اس کو واپس کرو، اور وہ جو لڑکا ہے اس کو سزا ملے گی کوڑوں کی، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ ہے. اس کو کوڑوں کی سزا ملے گی، اور 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کیا جائے گا. 100 کوڑے لگیں گے اور جلا وطن کیا جائے گا. اور رہ گئی وہ خاتون، تو اس دوسرے آدمی سے کہا کہ جا کے اپنی خاتون سے پوچھو، اگر وہ اعتراف کرے کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی ہے تو اس کو رجم کر دو. اللہ اکبر. یہ فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور کیا فرمایا؟ کہ میں یہ فیصلہ کس کے مطابق کر رہا ہوں؟ کتاب اللہ کے مطابق کر رہا ہوں. اب رجم کیا؟ بہت سارے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ رجم کی آیت تو قرآن میں ہے ہی نہیں. اب رجم کی آیت قرآن میں، وہ کہتے ہیں چونکہ قرآن میں نہیں ہے لہٰذا یہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں، اور آپ نے رجم کا فیصلہ کیا، تو اس کا مطلب ہے رجم کا فیصلہ بھی منزل من اللہ ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے جا کے اس سے پوچھا اپنی بیوی سے، اور اس نے اعتراف کیا. فاعترفها، اس خاتون نے اس بدکاری کا اقرار کیا، اعتراف کیا، تو اس نے فرجمها، اس نے اس کا رجم کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ کتاب اللہ کے مطابق تھا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تو دونوں حصے جو اس جملے کے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فیصلے منزل من اللہ ہوتے تھے. اس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں فرماتے، اور اس کے بغیر تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وضاحتوں کو اگر آپ اس سے مائنس کر دیں
اور اس کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تبیان لکل شیء کا مفہوم تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہذا قرآن صاحب قرآن سے الگ کر کے پڑھا ہی نہیں جا سکتا، قرآن صاحب قرآن سے الگ کر کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اور جس کو یہ زعم ہو اور جس کا یہ گمان ہو کہ قرآن اکیلا ہی کافی ہے اور قرآن ہی رہنمائی کے لیے کافی ہے، اس کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن یوں بنی بنائی کتاب نہیں نازل ہوئی، یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تھے، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ہستی کے دل پر قرآن نازل ہوا اس کو آپ درمیان میں سے نکال کر آپ قرآن کو سمجھ کیسے سکتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا تبیان لکل شیء کا مفہوم ہی پورا نہیں ہوتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ وضاحتیں جو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کے تحت ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا قرآن تو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں۔ تو یہ وضاحت جو ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وضاحت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، لہذا تبیان لکل شیء اور لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ یہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جب انسان اس طرح سے اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے اور اس طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو راستہ بھی مل جاتا ہے اور یہ رحمت بھی بن جاتا ہے، اور یہی دین جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو مان لینے کا نام ہے، یہی اس سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، یہ جڑ کے مفہوم مکمل ہوتا ہے تبیان لکل شیء کا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، وینہا اور وہ منع کرتا ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، والباغی اور ظلم یا سرکشی سے، یعظکم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ آیت نمبر 90 ہے اور یہ بڑی ہی معروف آیت، اور اس کو آیت تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ آیت تقویٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 باتوں کا کرنے کا حکم دیا ہے، 3 باتوں سے رک جانے کا حکم دیا ہے، منع کیا ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے رک جانا اور اللہ کی رضامندی کے کاموں کو کرنا، اسی احساس کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی ہر وقت انسان یہ کوشش کرے کہ میں اللہ کی ناراضگی کے کسی کام میں نہ پڑوں، مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا کام ہے۔ جس شخص کو یہ احساس حاصل ہو گیا، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے اور یہ گویا احساس ہے، اور جب انسان کا کردار اس احساس کے مطابق بننا شروع ہو جائے تو انسان تقوی کے منازل طے کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان متقی بن جاتا ہے۔ جس دن اس نے طے کر لیا کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، گویا ہر گناہ سے بچنا ہے اور ہر نیکی حاصل کرنی ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ اس لیے اس آیت کو تقوی کی جامع آیت کہتے ہیں کہ اس کے اندر تقوی جمع کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ جو 3 باتوں کا حکم دیا ہے وہ بھی بہت جامع ہے، پوری زندگی کو محیط ہے۔ آپ ایک ایک چیز کی اگر الگ الگ وضاحت کرتے جائیں اور اس کو سمجھتے جائیں گے، یہ 3 چیزیں، ایک عدل ہے، ایک احسان ہے، ایک رشتہ داروں کو دینا ہے۔ اس کو آپ اگر سمجھتے جائیں تو سارے دائرے، معاشرتی دائرے، معاشی دائرے، سیاسی دائرے اور انسان کے جو شرعی دائرے، تشریعی دائرے، وہ سارے کے سارے ذمہ داریاں اور حقوق و فرائض اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ پورے کا پورا دین لگتا ہے کہ ان 3 باتوں میں سمٹ آیا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز بھی ہے
اور یہ قرآن کے اور شریعت اسلامیہ کے اور دین اسلام کے مربوط ہونے کی دلیل بھی ہے کہ یہاں مختلف کڑیوں میں، مختلف ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مربوط دین ہے جس کی ہر چیز دوسرے سے، ہر کڑی دوسرے سے جڑی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں یوں لگتا ہے کہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ جو شخص ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر لے اور ان تین چیزوں سے رک جائے جس سے منع کیا گیا ہے، گویا وہ تقوی کی منزل کو پہنچ گیا۔ لیکن یہاں پہ اس حکم کے شروع اور آخر والے الفاظ پر غور کر لیجئے، اور آج کے درس کا وقت چونکہ اختتام کے قریب ہے تو انشاءاللہ ان تینوں چیزوں کو جن کا حکم دیا گیا ہے، ان تینوں چیزوں کو جن سے منع کیا گیا ہے، ان کو تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے، لیکن ان دو کلمات پر غور کر لیجئے کہ جو ابتدا میں اور جو اس آیت کے آخر پہ بتایا گیا۔ شروع میں فرمایا ان اللہ یأمر، اللہ حکم دیتا ہے، اور آیت کے آخر پہ فرمایا یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ حکم دیتا ہے امر، یعظکم واعظ۔ امر اور واعظ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امر قانونی حکم کو کہتے ہیں اور واعظ نصیحت کو کہتے ہیں۔ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ جو امر ہوتا ہے وہ تو حکم ہوتا ہے، اور حکم دینے والا جب وہ شرعی حکم دے رہا ہوتا ہے تو حکم دینے والے کے مد نظر یہ نہیں ہوتا کہ سننے والے کا اس میں، یا جس پر یہ امر اس امر کا انطباق ہوگا اور جو اس امر کا مخاطب ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ قانونی حکم دیتے وقت یہ بات مد نظر نہیں ہوتی، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ حکم بھی ہو رہا ہو، اب اللہ کا حکم ہے کہ قصاص میں قتل کر دو قاتل کو، اب یہ اللہ کا حکم ہے، یہ امر ہے، لیکن وہ اس کے لیے تو نقصان دہ ہے، وہ تو مر جائے گا، اس کی تو جان لی جا رہی ہے۔ لہٰذا امر جو ہے، جو قانونی حکم ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں عام طور پہ ایک فقرہ بولا جاتا ہے قانون اندھا ہوتا ہے، اور قانون اندھا ان معنوں میں ہوتا ہے کہ جس پر منطبق ہو رہا ہوتا ہے اس کا نقصان ہو یا فائدہ ہو، اس کو کون دیکھتا؟ قانون تو قانون ہے، اس لیے کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے۔ تو ان اللہ یامر، پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے، یہ قانونی حکم ہے، اور آخر پہ فرمایا یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے۔ اور واعظ یا نصیحت وہ ہوتی ہے، نصیحت وہ گائیڈنس اور وہ رہنمائی ہوتی ہے جس کے اندر مخاطب کی خیرخواہی مقصود ہوتی ہے۔ امر کے اندر خیرخواہی مخاطب کی مقصود ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، وہ تو قانونی حکم ہے، لیکن واعظ کے اندر مخاطب کی خیرخواہی مقصود ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں شروع میں ایک ہی بات کے بارے میں امر کا کلمہ استعمال فرما کے اور آخر پہ یعظکم کا کلمہ استعمال فرما کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے، اللہ کے قانون کا ایک بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے لیے خیرخواہی سے خالی ہو، ہر بات کے اندر اللہ کی طرف سے خیرخواہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔